محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور معزز طلباء کرام، اللہ تعالی نے یہ سارا جہان بنایا. جو کچھ یہاں پایا جاتا ہے وہ سب اللہ نے بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، دل، دماغ، جگر، معدہ، ان کے عجیب عجیب کام ہیں، اور یہ اللہ نے ہم کو دیا. ہم کو پیدا ہونے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہم جہاں جائیں گے وہ کیسی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ چلنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ دیے، بغیر مانگے ہوئے دیے. ہم نے اللہ سے نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا کہ انسان زمین پہ چلے گا پھرے گا تو اس کو، وہ چلے گا تو ایسے اونچا ہو کے چلے گا، اس کا سر اوپر رہے گا، نیچے نہیں رہے گا. اور اسی طریقے سے اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے، دنیا کے کام کاج کو دیکھنے کے لیے یہ دماغ انسان کے بدن میں لگایا. یہ سپر کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، اس کو دماغ بتا رہا ہے. آنکھ تو ایک سینسر ہے. ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، دماغ چلا رہا. اللہ تعالی نے انسان کے دماغ کو اتنا تیز بنایا کہ وہ انسان کی رفتار سے زیادہ تیز چلتا ہے. کہ انسان بائک چلا رہا ہے، ہوائی جہاز چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، اس کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ دماغ بتاتا ہے کہ ادھر موڑنا ہے، ادھر چلنا ہے، روکنا ہے، کیا کام کرنا ہے، یہ سب دماغ بتا رہا ہے. اور یہ دماغ اللہ نے انسان کو جب بنایا تب بنایا، آج نہیں بنایا. اللہ تعالی نے یہ تمام نعمتیں دیں، اور ان میں سے کوئی نعمت ہماری آگے پیچھے ہو جائے، خراب ہو جائے تو ڈاکٹر دوسری نہیں دے سکتا. ڈاکٹر دوسری نہیں دے سکتا جو اللہ نے دی. یہ تمام نعمتیں انمول ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ نے جو ہمیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دی، سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی خود بتاتا ہے. اللہ تعالی کہتا ہے، ایمان کی قیمت کی مثال اللہ نے دی. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس ایمان کی قیمت کا ادھارن دے کے، مثال دے کے بتایا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. کہ اللہ تعالی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی کافر ہوا. کافر اور ایماندار کا کیا مطلب ہے؟ کافر کا مطلب ہے کسی چیز سے انکار کرنا، کفر کرنا. اللہ نے کچھ کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا انکار عمل سے ہو یا زبان سے ہو وہ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کفر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی کافر ہوا، کافر کے سر کے اوپر سینگ نہیں آئے گا، اس کے پیٹھ میں دم نہیں نکلے گا بندر کی طرح. اس کا جو عمل ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ اس کو کفر کی طرف لے جائے گا. کوئی نئی چیز نہیں آئے گا، ایسا ہی دکھے گا، لیکن اس کا کام، اس کی بات، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، کسی آیت سے، کسی حکم سے انکار کرنا، حکم سے انکار کرنا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پورا اوپر سے نیچے تک نہیں، کوئی ایک چیز سے انکار کرنا، کوئی ایک بات نہیں ماننا، کوئی ایک نیا کام دین کے اندر کرنا، وہ بھی کفر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کافر ہوا اور وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، مارا گیا کفر کے اوپر، موت آ گئی. موت تو ہمیں نہیں معلوم کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم، مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. کیسا انسان، اب یہ بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد کی، مرنے کے بعد ایسا انسان، کیسا انسان جو کافر ہوا اور کفر پہ مر گیا، اور مرنے کے بعد وہ پوری روئے زمین کو، پوری زمین، یہ گراؤنڈ نہیں، پوری روئے زمین سونے سے بھر کے دے. کاہے سے؟ سونے سے. تو اللہ قبول نہیں کرے. آج یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا. مر کے انسان سونا لے جاتا ہے ساتھ میں؟ نہیں لے جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ. تو اس مرے ہوئے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ نے مثال، قیمت سمجھنے کے لیے ایمان کی، صاف صاف، بالکل صاف واضح، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا انسان پوری زمین سونے سے بھر کے دے گا تو قبول نہیں ہوگا، جو کہ ناممکن ہے. اس وقت جب سب زندہ ہیں، حکومتیں دنیا کی، امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ، فلاں 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 فلاں، سب ایک ساتھ بیٹھ کے کانفرنس کریں کہ بھئی اس پوری زمین کو ہم نے سونے سے بھرنا ہے، تو ممکن نہیں ہے. چاول سے بھرنا ممکن نہیں ہے، گیہوں سے پوری زمین کو بھرنا ممکن نہیں ہے، گورو، بکری، کسی چیز سے ممکن نہیں ہے. سونے سے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت ممکن نہیں ہے. اور جب انسان مر گیا، خالی ہاتھ دنیا سے گیا، وہ تو ایک سوئی نہیں دے سکتا، وہ سونے سے زمین بھر کے اللہ کو کیسے دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبول نہیں ہوگی. کیا قبول ہوگی؟ یہ ایمان. ایمان کے علاوہ آپ کو کسی کو نجات نہیں مل سکتی. یہ ایمان اللہ نے دیا، یہ شریعت اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو بہت قیمتی بنایا، بہت قیمتی بنایا. کوئی چیز خراب ہو جائے تو کتنی قیمت ہے، ہسپتال میں جا کے معلوم ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ درد بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسی چیز جو اللہ نے دی نہیں ملتی. تو انسان قیمتی ہے نا؟ قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ قیمتی ہے.
کوئی انسان کچھ بناتا ہے، یہ ٹیبل بناتا ہے نا، انسان بناتا ہے نا، تو جس نے بنایا اس کو وہ بغیر پیسے کے اس کو نہیں دے گا، اور آپ نے اگر توڑ دیا تو اس کو غصہ آئے گا نا، آئے گا، کیونکہ اس نے بنایا ہے تو اس کو محبت ہے، کیونکہ اس نے محنت کری ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ کو محبت ہے، انسان سے محبت ہے نا، اللہ کو انسان سے محبت ہے، اور اللہ نے انسان برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان بنایا برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ آج اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے اس کا نقصان ہو جائے ویبشا میں، تجارت میں، بزنس میں، اور بینک اس کا گھر لے جائے، باڑی لے جائے، اس کی گاڑی لے جائے، اس کا بزنس لے جائے، تو کیا کہیں گے؟ برباد ہو گیا، یہی کہیں گے نا برباد ہو گیا۔ اسی طرح اگر انسان کامیاب نہیں ہوا اور مرنے کے بعد جہنم میں گیا تو کیا ہوا؟ برباد ہو گیا۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا اور قیمتی بنایا، بڑی بڑی نعمتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشینیں لگا دو، گننے کے نوٹ ہوتے ہیں نا، بینک میں مشین ہوتی ہے نا، مشینیں لگا دو، اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں گن سکتے، امیر غریب ہر ایک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں اور انسان کو اتنا قیمتی بنایا تو برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو، اس انسان کو صحیح اور نیک راستہ بتانے، دکھانے اور چل کے دکھانے اور چلانے کے لیے۔ تو مختلف شریعتیں آئیں مختلف اوقات میں۔ تو ایک کمپیوٹر آتا ہے، دوسرا کمپیوٹر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نیا ماڈل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کے لیے، جو زمانہ کب ختم ہوگا؟ قیامت کے دن ختم ہوگا، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔ چاہے دجال آئے، چاہے کچھ بھی آئے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اس شریعت کو اللہ تعالی نے آخر میں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے ہوں گے تو کیسا زمانہ آئے گا؟ مشینوں کا دور آئے گا، کمپیوٹروں کا دور آئے گا، ہواؤں میں اڑنے کا زمانہ آئے گا، چاند پہ جانے کا زمانہ آئے گا، طرح طرح کے دور آئیں گے، کیونکہ قیامت آنی ہے اس سے پہلے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کی تیاری کے ساتھ اس دین کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فتنوں کا دور آئے گا، ننگے پن کا دور آئے گا، موبائل لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے جگہ جگہ، اور آگے چل کے اور زیادہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کا انتظام اس دین میں کیا، جو دین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ دین جیسے اپ گریڈ ہوتا ہے نا، موسٹ اپ گریڈڈ ورژن ہے،
اس کے بعد کسی اور اپ گریڈ کی ضرورت نہیں. کیسے اللہ نے اس دین کو اپ گریڈ کیا؟ کیسے اپ گریڈ کیا؟ اللہ نے اس دین کے اندر سب سے پہلی خصوصیت تو یہ دی کہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دیے. کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا.